بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مارپولوجیکل پیٹرنز آف ایکیوٹ انفلیمیشن۔ اس میں ہم ایکیوٹ انفلیمیشن کی مارپولوجی کی بات کریں گے کہ ایکیوٹ انفلیمیشن تھرو مائکروسکوپ اور تھرو اور نیکڈ آئی کس طرح نظر آتا ہے۔ اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہے، 3 مین ٹائپس ہے اس کی۔ ہر ایک کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے، مارفالوجی ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے۔ دا فرسٹ ون از سیریس انفلیمیشن۔ سیریس انفلیمیشن میں کیا ہوگا کہ جس جگہ پہ انفلیمیشن کاز ہوگی وہاں پہ پروٹین فور فلوئڈ نکل آئے گا، پروٹین بہت کم ہوگی اس میں، آؤٹ پورنگ آف واٹری پروٹین پور فلوئڈ، پروٹین کی کنسنٹریشن بہت کم ہوگی۔ کیوں کم ہوگی؟ کیونکہ وہاں پر جو بلڈ ویسلز ہے اس کی پرمیبلٹی بہت زیادہ کم ہوگی۔ اتنی زیادہ جو بلڈ ویسل کی والز ہے اس میں اتنی زیادہ سپیسز نہیں بنے گی، زیادہ پرمیبل نہیں ہوگی، کیونکہ انجری اتنی سیویئر نہیں ہوتی، سیویئر انجری کاز نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اس کی پرمیبلٹی اتنی نہیں ہوتی کہ بڑی بڑی مالیکیولز نکل جائے۔ سو اس میں پروٹین کی کنسنٹریشن بہت زیادہ کم ہوگی، واٹری فلوئڈ ہوگا۔ اور یہ کہاں سے آئے گا؟ یا تو پلازما سے آئے گا، پلازما مین بلڈ سے آئے گا، یا میزوتھیلیل سیلز سے۔ میزوتھیلیل سیلز کہاں کی میزوتھیلیل سیلز؟ پیریٹونیل، جو پیریٹونیم ہوتا ہے ہمارے ایبڈومن کی جو لیئر ہوتی ہے اراؤنڈ، جو ایبڈومینل لیئر ہوتی ہے پیریٹونیل لیئر اس کو کہتے ہیں، اس کا جو کیویٹی ہے اس لیئر میں جو میزوتھیلیل سیلز ہے۔ پلیورل اور پیریکارڈیل کیویٹی، پلیورل جو لنگس کی اراؤنڈ ایک لیئر ہوتا ہے، اس لنگس جس کیویٹی میں پڑے ہے اس کو پلیورل کیویٹی کہتے ہیں، اور جو لیئر ہے اس کو پلیورا کہتے ہیں یا پلیورل ممبرین کہتے ہیں۔ سو اس پلیورل ممبرین کا جو میزوتھیلیم ہے، میڈل لیئر جو ہے اس کی سیلز سے بھی آ سکتے ہیں یہ فلوئڈ، اس کی سیکریشن سے آ سکتے ہیں، یا پیریکارڈیل کیویٹیز، پیریکارڈیل کیویٹی جس کیویٹی میں ہارٹ پڑا ہے ہمارا۔ اسکن بلیسٹر اس کا ایک ایگزامپل ہے، یہاں پر یہ ایک بلیسٹر بنا ہوا ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے اس کا۔ تھرو نیکڈ آئی اس طرح نظر آتا ہے، اور مائکروسکوپیکلی یہ اس طرح نظر آتا ہے، یہاں پر سیریس انفلیمیشن ہوا ہے۔ The second one is fibrinous inflammation۔ فائبرینس انفلیمیشن یہ زیادہ سیویئر انجری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فائبرینس انفلیمیشن اس میں اتنی سیویئر انجری ہوتی ہے کہ بلڈ ویسل کی جو والز ہے اس کی پرمیبلٹی بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی مالیکیولز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ فائبرینوجن ایک بڑا پروٹین مالیکیول ہے، اس کی یہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتا، اس کے لیے بڑا سپیس چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ نکل جائے، تو لارج مالیکیول جو ہے وہ اس میں نکل جاتے ہیں، پرمیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے، واسکولر پرمیبلٹی ڈیو ٹو گریٹر واسکولر پرمیبلٹی۔ فائبرینوجن جیسے لارج مالیکیول نکل جاتے ہیں، انڈوتھیلیل بیریئر کو پاس کر دیتے ہیں۔ سو ہسٹولوجیکلی ہمیں یہ کس طرح نظر آتا ہے؟ ایکسٹرا واسکولر فائبرین کس طرح اپیئر ہوتا ہے؟ ایوسینوفلک میش ورک آف تھریڈس سم ٹائمز ایز ایمارفس کاگولم۔ ایوسینوفلک میش ورک اس میں نظر آتا ہے، یہ ایک پنک کلر نظر آتا ہے۔ سو ایک ایوسینوفلک پنک کلر نظر آتا ہے ہمیں۔ یہاں پر یہ پیریکارڈیم کی فائبرینس انفلیمیشن ہے پیریکارڈیم میں، اور یہاں پر مائکروسکوپ میں یہ ایوسینوفلک نظر آتا ہے، مین پنک کلر نظر آتا ہے۔ ایوسینوفل کیونکہ وہ ایک پنک سٹیننگ سبسٹانس ہے ایوسینوفل، سو یہ وہ پنک کلر لیتا ہے ایوسینوفل، اس لیے یہ پنک کلر نظر آتا ہے۔
The third one is suppurative or purulent inflammation. اس میں لارج اماؤنٹ آف ایکزوڈیٹ جس میں نیوٹروپل ہوگی، نیکروٹک سیلز ہوگی اور ایڈیما فلوئڈ ہوگا. سپریٹیو یا پرولنٹ انفلیمیشن میں کیا ہوگا کہ لارج اماؤنٹ آف پس پروڈیوس ہوگا. پس میں کیا ہوتا ہے، اس میں نیوٹروپلز ہوگی، نیکروٹک سیلز ہوں گے جن سیلز کی ڈیتھ کاز ہوتی ہے، اور ایڈیما فلوئڈ ہوگا. اس میں فلوئڈ زیادہ نکلا ہوا ہوگا، پس پروڈیوس ہوگا. سو سپریٹیو اور پرولنٹ انفلیمیشن میں کیا ہوگا، پس پروڈیوس ہوگا جس میں نیوٹروپل ہوگی، نیکروٹک سیلز ہوگی اور ایڈیما فلوئڈ. یہ پایوجینک آرگینزمز کی وجہ سے کاز ہوتا ہے. پایوجینک آرگینزمز پس پروڈیوسنگ آرگینزم جو ہوتے ہیں، پس پروڈیوسنگ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں. انٹو اے ٹیشو اور بائی سیکنڈری انفیکشن آف نیکروٹک فوکائی، یا کوئی نیکروسس کسی جگہ کی اگر نیکروسس ہو گئی ہے اور اس میں بعد میں انفیکشن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے بھی یہ کاز ہوتا ہے. سو پرولنٹ انفلیمیشن اس وجہ سے بھی کاز ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر یہ لنگ ہے ہمارا، لنگ میں یہاں پر یہ کاز ہو گئی ہے، پس پروڈیوس ہوا ہے یہاں پر اس طرح. یہاں پر یہ میکروسکوپیکلی اس طرح نظر آتا ہے، اور تھرو میکروسکوپ اس میں کیا ہوگا کہ لارج نیکروٹک ریجن، مڈ میں لارج نیکروٹک ریجن ہوگا یہاں پر اس طرح، ریمڈ بائی لیئر آف پریزروڈ نیوٹروپلس، اور اس کی گرد ایک لیئر بنے گا نیوٹروفلس کی، اور پھر اس کے باہر کیا ہوگا، ڈائلیٹڈ ویسلس، زون آف ڈائلیٹڈ ویسلس ہوگے. اینڈ فائبروبلاسٹ پرولیپریٹ ہوں گے، وہ مین ڈیوائڈ کریں گے اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ریپیئر ہونے والا ہے، کیونکہ فائبروبلاسٹ کسی جگہ کو ریپیئر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. سو اس کی 3 پیٹرنز ہو گئی ایکیوٹ انفلیمیشن کی: سیریس انفلیمیشن، پرولنٹ انفلیمیشن اور فائبرینیس انفلیمیشن. تو اس کی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا پتہ